دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال عز وجل ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال عز وجل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے روزی رزق کے معاملے سدھارتا ہے، ہمیں آج یہاں پہ جمع فرمایا، ہمیں حیات سے رکھا، ہمیں اللہ بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو شفا سے تبدیل بھی کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں موت دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں قبروں سے اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن جن نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، اس سب کے اوپر سوال کرتا ہے، اور جن سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں جہنم کے پالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ ایسے کیوں، یہ کہنے کی جرت اس دن کسی کی نہ ہوگی۔ اس دن کا مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس محفل کا حصہ بنایا، تاکہ جس کے اندر ہم اللہ کی تعریف کو بیان کریں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کے اندر جو مسائل ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، جس کا علم ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے، اس سے ہم لوگ وابستہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم ہمارے زندگی کے روزمرہ زندگی کے مسائل کو اسی ضمن میں سلجھا سکیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اس نیت سے جو ہے ہم یہاں پہ اجتماع مقرر کرتے ہیں، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو اعلان کیا گیا عنوان تھا اہل الحدیث منکرین حدیث کے جواب میں۔ اب آپ کو یہ بڑا تعجب لگے گا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا اس دنیا میں جو حدیث کی منکر ہے یا حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں؟ تو آنسر ہے ہاں۔ اور آج کے دور میں تقریباً 50 سال سے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آج آپ کے ارد گرد، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ایسے کئی سارے مبلغ ہوں گے، ایسے کئی سارے دائی ہوں گے جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی منمانی کے حساب سے جو ہے دعویٰ کا کام کرتے ہوں گے، جو کہ اس بات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج اس عنوان کے تحت میں یہی بولنے والا ہوں کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ کو چیک کرو اور اس کے اندر دیکھو جو اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں کیا واقعی وہ قرآن اور حدیث کا کام کرتے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ نہیں تو ان کو آپ کو فالو کرنا یہ آپ کو بھی گمراہ کرنے والے اعمال ہوں گے، یاد رکھیے۔ ایسے لوگوں کو آپ فالو کریں گے جو کہ آلریڈی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ اچھے دائی ہیں ماشاءاللہ۔ دنیا میں اب دیکھیں گے، ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے، تیلگو کے زبردست دائی ہیں، اردو کے بہت اچھے دائی ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ان کے منہج میں حدیث کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگرچہ آپ ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں تو آپ بھی گمراہ ہیں۔ اس بات کو ہم آج کے اس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی
کہ اس عنوان کو رکھیں، اہل الحدیث منکرین حدیث کے جواب میں۔ اصل منکرین حدیث کون ہے؟ کیا یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھا؟ تو آنسر ہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ نہیں تھا۔ جو بھی فتنے آئے بعد میں وارد ہوئے، اور آج جو فتنہ چل رہا ہے، جو مشہور و معروف فتنہ، وہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے۔ حالانکہ ایک ٹائم پہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن آج وہ ابھر کر اتنے آئے اور داعی کے شکل بنا کے آئے، دعوت کا کام کرنے کے شکل بنا کے آئے، حالانکہ وہ جو دعوت کر رہے ہیں وہ آپ کو گمراہ کرنے والی دعوت ہے، وہ ایک فتنہ ہے آج کا۔ اسی لیے ہم منکرین حدیث کا فتنہ یہ کہنے سے بھی یہی بات کو صحیح سمجھے کہ اہل الحدیث، جو کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو حدیث پر فالو کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اگرچہ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کتنے سارے آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتا ہے ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو۔ اور قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی اس کا ذکر بخوبی کرتا ہے، اور جس کو فالو کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ صرف قرآن کو ہی مان نہیں رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں حدیث جو لفظ استعمال کیا گیا وہ قرآن کو بھی استعمال کیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں حدیث کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اقوال کے بھی آپ کو جو ہے ماننا پڑے گا، تمام افعال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور ایسے اعمال جن پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس پہ خاموشی اختیار کی، اس کو رد نہیں کیا، ایسے اعمال پہ بھی آپ کو عمل کرنا پڑتا۔ یہی حدیث ہے۔ اب آپ پڑھیں گے صحیح مسلم جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 2005، بڑی پیاری حدیث، ان اصدق الحدیث کلام اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سچی کتاب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو سیرت، جو اعمال، جو اقوال سب سے بہتر کون سے ہیں؟ اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے اسی حدیث کے ضمن میں کہہ دیا جاتا ہے قرآن بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی، تو یہاں پہ حدیث اس کا ضمن ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں، اب آپ کہیں گے یہ تو حدیث ہے، قرآن سے تو نہیں ہے، یہ تو حدیث کا ہے نا، میں نے صحیح مسلم کی 2005 حدیث نمبر، یہ تو حدیث ہے۔ حالانکہ یہ لوگ حدیث کو مانتے ہی نہیں، تو ان کو اس حدیث کے ضمن میں ہم کیا سمجھا سکیں گے؟ تو آئیے ہم قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں، دعوت بھی قرآن سے ہی دیتے ہیں، ہر آیت کو دوسری آیت سے ہی ہم اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسی قرآن کے اندر سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے رسول ان کے طرف سے کچھ بات نہیں کرتے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کے طرف جو وحی کیا جاتا ہے وہی یہ بات کو کہتے ہیں۔ مطلب انہوں اپنے زبان سے، اپنے قیاس سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ جو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو ہے اس کو کہتا ہے تاکہ وہ اپنی امت تک پہنچا سکیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ 30 سے زائد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب اطاعت کرنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن سے کس طرح سے کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن سے کس طرح سے کریں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ پھر بھی فرماتا ہے اطاعت کرو رسول کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ قرآن خود اس کی گواہی دیتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نازل کرا اسی بات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریپیٹ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی بات نہیں کہے جس کو قرآن کے اندر لکھی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اطاعت رسول کس ضمن میں فرماتا ہے؟ اطاعت رسول کیا ہے؟ تو وہ تمام اعمال جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا،
وہ تمام اقوال جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ کے دکھایا، وہ تمام اعمال جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش اختیار کی یا اس کے اوپر رد نہیں کیا، ان تمام کو جو ہے ہمیں ماننا اور فالو کرنا ہے. اگرچہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اطاعت رسول کے اندر ہم نہیں آئیں گے. اطیع اللہ کے اندر تو آ جائیں گے، وہ اطیع الرسول کے اندر نہیں آئیں گے. یاد رکھیے، اگرچہ قرآن ہی آپ کے لیے ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو آپ اسی سے سمجھ کر اسی سے بات کریں گے تو آپ گمراہ ہیں. دنیا کے اندر آج 98% مسلم، 98% مسلم، پورے 100 مسلمز کو لیں گے، 98 مسلمز جو سنی مذہب سے ہیں، سنی سوچ رکھتے ہیں، منہج سلف اس کے میں کئی سارے زیادہ بھی ہیں، تو ان کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. حالانکہ شیعہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ان کا ایک الگ مسئلہ. لیکن سنی کو لیں گے ہمیں، 98% مسلمان سنی مسلمز ہیں، اور ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مقام و مرتبے میں محمد کا نام لیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں. اب آپ کہیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ملائکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلامتی کرو، پیش کرو، ان کے لیے دعا کرو بولتے ہیں. تو یہاں پہ درود کا مسئلہ تو آتا ہے، لیکن الفاظ کون سے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. تو الفاظ کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمیں صلو علیہ وسلموا تسلیما کہا گیا ہے، اس کو ہم کیسے لیں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہی الفاظ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی الفاظ نہیں ہے. تو یہ جو منکرین حدیث ہے، ان کو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہے ان کے پاس گواہی؟ کیا ہے قرآن سے وہ ثبوت جو ان الفاظ کو استعمال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ دعا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس قرآن کی آیت کو سپورٹیو آیت جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ درود پڑھو، ایسی کوئی قرآن کی آیت ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ درود کیسے پڑھیں گے؟ میرے خیال سے درود تو نہیں پڑھیں گے. وہی نا، اب ان کے اوپر درود کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الفاظ تو ہونا چاہیے نا، دعا کرنے کے لیے الفاظ تو ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دعا سکھلاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ دعائیں سکھاتے ہیں. مان لو آپ اس دعا سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کس الفاظ کے ساتھ درود پڑھیں گے کا مطلب آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا. مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ درود نہیں پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے درود پڑھو، تو آپ کس الفاظ سے پڑھیں گے؟ نہیں. تو منکرین حدیث کا جواب یہی ہے کہ درود پڑھنے کے الفاظ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. تو یہ رد ہو گئی بات، آپ کی قرآن سے بات رد ہو گئی یہاں پہ ان کی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسری جگہ پہ ایک جگہ پہ ایسا فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80 میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں جانیں گے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو نہیں مانیں گے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو نہیں دریافت کریں گے، آپ کو ان کو فالو کرنا ناممکن ہے. کیونکہ قرآن کے اندر محمد نے کبھی بھی قرآن کے اندر کوئی بھی آیت کو اپنے زبان سے نہیں کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا وہی قرآن ہے، لیکن آپ نے اپنے طرف سے تو کچھ بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یوں کیوں فرماتا ہے اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولتا ہے، تو وہ کس معنی میں کیسے کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو ریزن سے بھی ہمیں دیکھیں گے، لاجیکلی سوچیں گے. میں کسی کو فالو کرتا ہوں کس مقصد سے، کس بنا پہ فالو کرتے ہوں؟ If I feel موہن داس کرم چند گاندھی to be my ideal, but at what way؟ کیسے پوچھیں گے نا بھائی، دنیا میں کیسے بول کے پوچھیں گے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں کیونکہ قرآن فالو کرنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن کیسے؟ نہیں، بات نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی. تو یہ اپنے منمانی سے جو ہے یہ باتوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں، یاد رکھیں، اب اس میں سے ایک ورشن تھوڑا سا بازو کا کے کہتے ہیں نہیں نا، ہمیں مانتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور چند حدیثوں کو مانتے ہیں نا. چند کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک بھی حدیث مان لیے تو سمجھ جاؤ
آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہے تو ایک اکیلی واحد حدیث تو نہیں ہوں گی نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی بات بول کے نہیں رہتے نا, پورے بات بتا کے رہتے نا. تو میں کیا بول رہا ہوں, ان تمام کو مانو جو صحیح سند سے ثابت ہے, اور یہ تمام حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہیں, ایسے لوگوں کو آج دنیا میں اہل حدیث کہتے ہیں, یاد رکھیں. تو منکرین حدیث کے جواب میں یہاں پہ فالو کون کر رہے ہیں؟ اہل حدیث. اگرچہ اہل حدیث کے تعلق سے اہل حدیث تو پورے فالو کرتے ہیں, لیکن ایک حدیث کی بات بول رہا ہوں. اگرچہ ان میں سے چند لوگ آ کے کہیں گے نہیں بھائی ہمیں ایک حدیث فالو کرتے نا بول کے پوچھیں گے, تو ان کا جواب کیا ہے؟ 1 اور 100 دونوں برابر ہیں. ایک بھی فالو کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فالو کر رہے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول تو ایک نہیں ہے نا, ہزاروں کی ہیں, لاکھوں کی ہیں, تو آپ کو پورا فالو کرنا پڑتا. ہاں اگرچہ آپ اس میں گنجائش دیکھیں گے کہ صحیح کو فالو کریں گے تو وہ تو کام ہم بھی کر رہے ہیں, تو ہو گئی بات ماشاءاللہ. لیکن آپ منکرین حدیث اس لیے ہیں تاکہ آپ ایک بھی حدیث کو نہیں مانتے. اگرچہ مان لیے تو شاید ہی آپ کو منکرین حدیث کا لقب زیبا نہیں دیتا, کیونکہ آپ منکرین حدیث نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ ایک بھی مان رہے ہیں تو آپ حدیث کے فالوور سے, یاد رکھیں. تو بہرحال منکرین حدیث آج ایک نیا فتنہ ہے, فتنہ ہی کہنا ہے اس کو. آپ کے واٹس ایپ گروپ کو فالو کریں گے آپ, کئی سارے اچھے اچھے دایاں مل جاتے ہیں آپ کو, لیکن ان میں سے منکرین حدیث بھی ہیں. فیس بک کھولیں گے, یوٹیوب کھولیں گے, یوٹیوب کے اندر کئی سارے دعوت کا کام کرنے والے مل جاتے ہیں, لیکن ان کے منہج میں حدیث کو فالو کرنا کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اگرچہ ایسے لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ حق پہ نہیں ہیں. اور ان کے تعلق سے علماء دین کیا فرماتے ہیں, یہ تو اب کی بات ہے, یہ جو منکرین حدیث کا فتنہ بہت زیادہ ہونا اب کا بات ہے. میں امام اسحاق بن ربیعہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بات کہوں گا, یہ جو کہ 2 صدی ہجری کے عالم گزرے, امام اسحاق رحمۃ اللہ. امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام اصول حدیث کے ضمن میں مانتا ہے تو وہ ایمان والا ہے. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو کہ تمام اصول حدیث یعنی رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے کے بعد پروف ہو گئی, ایسے حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے, he is a disbeliever, اور وہ کفر ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, وہ کفر ہے بولتے ہیں. اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ, امام سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث ریجیکٹر کے تعلق سے بات فرماتے ہیں. غور سے سنیے, حدیث کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے تعلق سے امام السیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اصول حدیث کے ضمن میں حدیث ثابت ہوتی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں, تو یہ لوگ کفر کر رہے ہیں. ان کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی دیکھیں. اتنے بڑے بڑے فتویٰ وہ اس وقت سے نکل گئے, آج تو یہ بڑی بات آ گئی, وہ تو اس زمن میں نکلے جو لوگ جان بوجھ کر حدیث کو رد کرتے ہیں, شاید ان کے زمن میں نکلے. لیکن آج ایک موڈیفائڈ فتنہ ہے یہ, آج ایک 2.0 فتنہ ہے, سمجھو یہ منکرین حدیث کا فتنہ 2.0 فتنہ, اپڈیٹڈ فتنہ ہے. کیا بولتے, دیکھنے میں ہمارے جیسے چہتے, داڑھی وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں, اکثریت کی داڑھی نہیں رہتی, یہ بھی یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ان کی صفات کو میں بتاتا چلوں گا. اکثریت کی داڑھی بھی نہیں رہتی, لیکن یہ اپنے آپ کو کیا ہے, فیس بک میں زبردست دائی اسلام جانے جاتے ہیں. اسلام کے اوپر کوئی غلط ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اچھی جواب دیتے, اتنی اچھی جواب دیتے کہ اسکرول کرنے والا دیکھنے والا سوچنے میں پڑ جاتا, ارے اتنا اچھا علم والا نہ رہی ہے بول کے, اتنا بڑا بھاری دائی نہ رہی ہے. اسے روز وہ ایک پوسٹ کو ضمن میں رکھ کے روز اس کے پوسٹ کو دیکھتا ہی نا, حالانکہ ایک پوسٹ صحیح تھی اس کی, جو اسلام کے خلاف میں جو لوگ بات کرتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے اس نے ایک اچھی سٹیٹمنٹ دی, جو کہ دینا بھی تھا, ہر مسلمان کا حق ہے وہ کام کرنا, لیکن یہ کر لیا. اس کو فالو کرنے والے فیس بک پہ دیکھ لیے, یوٹیوب پہ دیکھ لیے اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے, تو اس وقت سے اس کو جو ہے فالو کرنا شروع کریں. کون سے بنا پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگا تو تہمت کو رد کرنے کے بنا پر یہ لوگ فالو کر رہے ہیں. لیکن کل صبح سے جو وہ نیکسٹ پوسٹ ڈالتا نا, یہ بے علم کیا کرتے ہیں, یہ اپنا ہی چدمی ہے نا, فالو کرو فالو کرو, لائک کرو فالو کرو, لائک کرو فالو کرو, شیئر کرو. حالانکہ اس کو علم بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ ڈے سے جو پوسٹ ڈالتا ہے وہ اسلام کا پوسٹ ہے یا نہیں, اس کو وہ بھی اتنا علم نہیں ہے. واٹس ایپ کے اندر بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا, انہیں اگرچہ ویڈیو بنا کے لنک کرا تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا.
آج کئی سارے ہیں تیلگو کے اندر کام کرنے والے. نیلور سے ہے ایک شخص جو ایک مرتبہ ایک ویڈیو ڈالا. نیلور میں ایک بڑا درگاہ ہے, بہت لمبی چوڑی درگاہ ہے. وہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ سانس لیتا ہے. اب پاگلوں کی کمی نہیں نا جی, انڈیا میں ختم میں پاگل رہتے ہیں. تو وہ لوگ اس کو ہے نا بیان کر لیتے, ارے ولی کو جو ہے جان آ گئی, ولی زور سے سانس لے رہے تو خبر پورا ایسا کھل کے آ رہا بول کے اس کو جو ویڈیو بنا کے ڈالتے. انہیں جا کے اس کے خلاف میں ویڈیو بنا کے ڈالا کہ یہ فالتو ہیں. کام تو اچھا کرا, چاہے وہ غیر مسلمان بھی کرے, اٹ از illogical, دس از نان سینس بول کے غیر مسلمان بھی کرے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ illogic ہے, موڈنا مکم ہے, سپرسٹیشن ہے, ماننا پڑے گا. لیکن یہاں پہ یہ کام کون کرا؟ ایک مسلمان کے نام پہ کرا. تو اس کے ویڈیو ہمیں پسند آ گئی, جو کہ حق بات ہے, بات تو اچھی ہے نا, پسند آ گئی. لیکن جب کل سے وہ جو کام کرتا نا, کل سے جو کام کرتا, آج تو یہ اچھا کام تھا, ہم لوگ فالو کر لے, لائک کرے, فالو کرے, شیئر کرے, لائک فالو شیئر ہو گئی. کل سے وہ جو بھی ڈالتا اندھا دھن ہمیں اس بات کو پھر لائک کامنٹ شیئر, لائک کامنٹ شیئر, یہی ہمارا سلسلہ. تو میں کیا کر رہا ہوں آج اس ٹاپک کے ذریعے سے میں ان تمام کے غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہوں گا, اور وہ جو معصوم مسلمان ان کو دائی بول کے ان کو فالو کر رہے ہیں, ان سے بھی جو ہے میں ان کو آگاہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. تو منکرین حدیث کے تعلق سے جب ایک نیلور سے ایک شخص تھا تو وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے باتیں بولا, شیئرنگ بھی اچھی تھی, ویورشپ بھی بہت اچھی تھی. لیکن اچانک کیا کرا, قرآن میں داڑھی رکھنا نہیں ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, جب تک داڑھی رکھ کے بیان نہ کرا, کوئی اس کو سوال کرا, ارے قرآن میں داڑھی نہیں نہ رہے, کئی کو رکھے, ارے بولے تھے. انہیں کیا بولا, ہاؤ یو جسٹ فالو وتھ می, بولا, موبائل لے کے گیا, گاڑی پہ جاتے سیلون کے پاس گیا, سیلون کا ویڈیو نکالا, پھر اندر جا کے شیو کرا لیا, اور باہر آ کے بولا ناؤ آئی ہیو بین شیوڈ, دیکھو اب اس میں اسلام کے شیونگ کی ضرورت, داڑھی کی ضرورت نہیں بول کے بول دیا. تب جا کے بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوا, ارے ہمیں جس کو آج تک فالو کرے یہ تو ہمارا اندھا نکلانا بول کے, تو پھر ہمیں اس سے جو ہے انسبسکرائب کرنا شروع کرے. اب میں کیا بول رہا ہوں, اس سے پہلے جو بکواس بول دیا وہ تو سب سن لیا, ہمیں ہمارے ذہنوں میں اس کو اتار کے رکھے ہیں. ابھی دیکھیں, جب ہمیں ایک بے بنیاد بات کو اندر ٹھکیلتے ہیں, اچھی بات لینا پسند نہیں کرتی, دل اس کو اچھا ماننا پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے, یہ عام سائیکالوجی ہے. دو بولتے ہیں نا, చెడు త్వరగా వ్యాపిస్తుంది, మంచి మెల్లిగా వ్యాపిస్తుంది بولتے ہیں. برائی جو ہے بڑے افواہ کی ہوا کی شکل میں پھیلتا, لیکن اچھائی بہت آہستہ پھیلتا. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس بولتے ہیں, یہی معاملہ ہے. تو برائی آلریڈی ہمارے ذہن میں بھر کے ہیں, تو اس کو اچھائی سے تبدیل کرنا ہے تو وقت لگے گا. ماننے میں ریڈی ہوتا نہیں, ارے نہیں بھائی انہیں غلطی نہیں بول سکتا, انہیں اچھے دائی بھائی, کتنے لوگوں کو اسلام سکھائے بھائی, انہیں اس کے طرف سے انہیں وکالت لے کے بات کرتے تھا بیچارہ, انہیں کیم بھی گمراہ ہے, اس کی جو ہے وکالت ان لے کے بیٹھتا, ارے نہیں ایسا کیسا ہوتا, انہوں اچھے دائی ہے تو انہوں ایسا بولتے کیا بول کے. نہیں, آپ کو اسلام سیکھنا ہے تو دائی سے اسلام نہیں لینا. یاد رکھیے, میں بھی دائی ہوں, میں بھی مبلغ ہوں, لیکن میں کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ اگرچہ میں نے ایسی بات کہہ دی جو میرے خیال سے میں اختیار کرتا ہوں, میرے سوچ کو جو ہے آگے رکھ کے بولتا ہوں, رد کیجئے میری بات کو. سلف صالحین کے علماء جو قرآن اور صحیح حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنا فتویٰ دیتے ہیں, ان کی بات کو ترجیح دیجئے بنسبت کے میرے بات کے مقابلے میں, ان کی بات کو لیجئے آپ, کیونکہ علماء سے دین جڑتا ہے, علماء سے دین پھیلتا ہے, علماء سے دین میں استقامت ہوتی ہے. جابر کو اگرچہ اندھا دھن فالو کر لیے تو میں بھی کل جابر ایسی بات کر لے کسی کے دباؤ میں آ کے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو کیا ہو جاتے ہیں آپ لوگ, گمراہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب یہ ویڈیو کٹ کر دو, اٹھا کے پھینک دو, کچرے میں ڈالو بول کے نہیں. ویڈیو سنو, پوری بات سنو. جابر اگرچہ قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے علماء سے اگرچہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے تو مان لو, کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں میں میرے قیاس سے, میرے منطق سے نہیں کہتا, بلکہ علماء کی اقوال سے میں بولنے کی کوشش کرتا. ابھی میں آپ کو جو بات بولا منکرین حدیث کے رد میں ہم کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں, امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں رکھا, اور اسی طرح سے امام سویتی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کو رکھا. تو بہرحال یہ دو علماء تھے جن کو میں ان کے اقوال کو اس ضمن میں لینے کی کوشش کرا. تو بہرحال منکرین حدیث یہ حدیث کو مانتے ہی نہیں. آج ہمارے واٹس ایپ کھولیں گے تو کئی سارے ایسے مل جائیں گے. اچھا ابھی آئیے, ان کا دعویٰ کیا ہے,
یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنا کافی ہے، قرآن کی آیت کو اگرچہ آپ کو معلوم نہیں ہوا تو دوسری قرآن کی آیت کو لا کے اس کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر صرف مسئلے تو نہیں بیان کیے گئے، مدعا بیان کیا گیا لیکن مسئلہ نہیں بیان کیا گیا۔ میں آپ کو ایک کے بعد ایک سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب کئی سارے میرے دوست اقربات میں سے، میرے فیملی لانگ فیملی میں سے کئی سارے منکرین حدیث ہیں، کم وقت بعد میں دکھی ہے مجھے۔ جب تک میرے کو لائک کر رہے تو میں سوچا کہ یہ بھی اپنا ہی ہے نا، سلف کا ہے، چلو بھائی بول کے سمجھا۔ بعد میں ہے نا انہیں کاؤنٹر ایکٹ سوال کرنے لگا تو جب پہچان ہوئی اس کی، کیا ہے بھائی آپ لوگ؟ بولے تو نہیں بھائی ہمیں دعوت کا کام کر رہے ہیں نا۔ بولے دعوت تو کر رہے ہیں نا، پھر حدیث، یہ جو حدیث صحیح بخاری کی اٹھا کے آپ رنگ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بولے تو انہوں بولے ہاں صحیح بخاری تھوڑی ہمارے لیے کنسٹیٹیوشن ہے، ہمارا نظم العلم صحیح بخاری نہیں نا، ہمارا نظم العلم تو قرآن نہ۔ بولے وہ تو صحیح ہے، سمجھو قرآن تو ہے لیکن مسئلے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ وہ بولا حدیث کو دیکھنے کی ضرورت، اصل حدیث سے ضرورت نہیں۔ بولا اچھا، تب پتا چلا یہ اپنا اپنے گھر میں رہ کے میرے پاس بریانی کھا کے میرے ساتھ جو ہے مشکرہ کر کے مجھے پسند کرتا ہوں بول کے میں اس کو فالو کر کے آخر میں کیا میرے سے ایک دم مخالفت نکلا، حالانکہ یہ امام سویتی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ کفر کرنے والا نکل گیا۔ سمجھ رہے نا بات آپ؟ تو ہر جو دعوت کا کام کرنے والا وہ اسلام کا دائی نہیں ہوتا، اس میں بھی آپ کو جو ٹٹولنا پڑے گا۔ دنیا آج اتنا مقام تک پہنچ گئی، اتنا اپڈیٹ ہو گئے ہمارے لوگ، اسلام کو جو ہے موبائل سے یا پھر جو انٹرنیٹ سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام انٹرنیٹ سے نہیں ملتا، اگرچہ آپ انٹرنیٹ سے اسلام لیں گے تو آپ کے پاس جو ایلیجیبلٹی ہونا، پہلے سمجھ ہونا آپ کے پاس کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، علماء کے قول کیا ہے، اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے، جو 4 بنیادیں ہیں اسلام کے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ وہ قیاس سب جنے کا قیاس نہیں، کوئی لٹو مٹو یا گلی کے چوبترے پہ بیٹھ کے اس کا اپنے قیاس سے کچھ بات بولا تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ گمراہ ہے۔ ان لوگوں کا قیاس جو قرآن اور حدیث کے ضمن میں اپنے بات کو رکھتے ہیں، ان کا قیاس مثال کے طور پہ if you go on modern مسائل، جیسے کہ موبائل، اگرچہ نماز میں موبائل رنگ ہونے لگا تو ہم کیا کریں؟ اٹھا کے پیچھے مار دیں یا پھر جو ہے اس کو نیچے پار کے نیچے ڈال دبا دیں؟ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے ماڈرن مسائل ہے، علماء جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سال میں 1 مرتبہ ایسے تمام مسائل کے اوپر جو ہے اپنے بات کو رکھتے ہیں، اپنے اوپینین کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پھر واللہ عالم، پھر کہتے ہیں واللہ عالم۔ آج جو ماڈرن مسائل ہے، فون پے ہے، گوگل پے ہے، منی ریٹرن بیک ہے، منی کیش بیک ہے اپنا، یہ سب کیا مسئلے ہیں؟ یہ تو نئے مسئلے ہیں۔ نئے مسئلے پہ پھر علماء کہیں گے، میں کیا بول رہا ہوں، قیاس یہاں پہ استعمال کرتے حدیث کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں اور تواتر باتوں کو نظر میں رکھ کے جو ہے اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی دائی آپ کو انہی کا حوالہ دے کے آپ کو بات کرتا ہے تو لے لو، نہیں اپنے طرف سے بات رکھ رہا ہے تو اس کو رد کر دو۔ اسلام یہ بنیاد پہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ سے ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن کافی ہے، میں تو بہت کم بولنے والا ہوں لیکن علماء اس کے اوپر کتنے باتیں بتاتی ہیں۔ صفی الرحمان مبارک پوری، ان کو آپ بہتر جانتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت لکھنے کے بہترین کتابوں میں جو ہے حضرت صفی الرحمان مبارک پوری بہترین کتاب لکھتے ہیں الرحیق المختوم۔ تو یہ اس طرح سے مشہور و معروف ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی ایسے کتابوں کو جو ہے دستیاب کریں جس کے اندر صحیح کنٹیکسٹ میں یہ بات بھی ظاہر کرے کہ منکرین حدیث سے کیسے نپٹے، منکرین حدیث حق ہے یا باطل۔ اس طرح سے کتاب بھی ہے ان کی، جو میں آخری کل اس کے اوپر میری نظر پڑی تو اس سے بھی تھوڑی سی کنٹیکسٹ میں سیکھنے کی کوشش کر رہا۔ بہرحال بات تو بڑی اچھی انداز میں رکھتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم لوگ آج صرف سننے میں اور شارٹ ریلز میں جو ہے اسلام کو ڈھونڈتے ہیں۔ ریلز اسلام اوکے فائن، فار دا سیک آف سمپل میسجز ٹو ٹرانسمٹ، اٹس اوکے، اپڈیٹ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کریں گے، لیکن صرف ایک ریل سے آپ اسلام کو نہیں سیکھ سکتے۔ ایک ریل میں اچھی بات بول دیں گے لیکن آپ کو اس کے پس منظر پہ بھی جانا پڑے گا۔ اگرچہ جو تحقیق کرنا پسند کریں گے تو ان کے لیے ایسے کتابیں دستیاب ہے، کئی سارے پبلشرز کے ذریعے سے جو ہے کتابیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کتاب کو اپنا نگہبان بناؤ، کتاب سے جو ہے علم سیکھنے کی کوشش کرو موسٹلی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں مسئلے لکھتے ہیں
وہی جو شخص میں میرے خاندان کا جو بولا تھا نا، وہ حدیث کے بارے میں بول رہا تھا، اتنا بڑا گفتگو کر رہا تھا مجھے بعد میں بولا ابھی رمضان کے روزے رکھتا ہے نا رے، روزے فرض ہے نا رے، بولتا ہے نا روزے فرض ہے نا، قرآن کے اندر روزے فرض ہیں تو ہم قرآن کو فالو کر رہے. بولے شروع کب سے ہونا، کب سے جو ہے اینڈ ہونا، اس کا علم کہاں ہے؟ تو قرآن کے اندر تو دھاگے کا ذکر کیا گیا، سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے تب سے آپ روزہ شروع کرو. بولے تو افطار کب کریں گے؟ غروب کے بعد کریں گے. ایگزیکٹلی ٹائم کیا ہے؟ نہیں معلوم. ایگزیکٹلی ٹائم تو نہیں معلوم. اب یہ کہاں دیکھتے بیٹھیں گا دھاگے ہر روز صبح سے اٹھ کے دھاگے کہاں دیکھیں گا؟ یہ تو ماڈرن مسئلہ ہی ہوگا اس کا. تو مطلب یہ فالو کر رہا، حدیث کو فالو کر رہا ہے انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے حدیثیں بیان کی گئی اس طرح سے حدیث کو فالو کر رہا، لیکن کہتا اپنے آپ کو بخاری کے اندر صحیح حدیثیں نہیں ہیں، مسلم کے اندر صحیح حدیث. اصل حدیث پہ جانا ہی نہیں، حدیث پہ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بولتے حدیث پہ جا کے گمراہ ہونے والا ایک نیا گمراہ ہے، حدیث پڑھ کے گمراہ ہونے والا یہ پھر ایک بڑا گمراہ. انہیں بولنا لگا تو میں بولا ابھی اچھا چلو ٹھیک ہے نا. عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، گفتگو چل رہی تھی، رمضان ہو گیا، عید کی نماز کا مسئلہ آیا تو یہ بولا کہ عید ہمیں اول وقت میں پڑھتے. اچھا اول وقت میں پڑھتے ہیں تو قرآن میں کہاں بتایا گیا آپ کو عید کی نماز اول وقت میں پڑھنا، وہ بھی عید کی نماز پڑھنا بول کے کہاں بتایا گیا؟ اس کے پاس آنسر نہیں ہے آنسر قرآن میں لکھے ہیں عید کی نماز فلاں جگہ پہ ایسا پڑھو بول کے نہیں ہے. تو پھر عید کی نماز کہا کی تیرے کو؟ چلو ٹھیک ہے، نماز کا تو ذکر ہے، قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے. میں اس کو سوال کرتا ہوں، آپ بھی کرو. جب منکرین حدیث ملیں گے آپ کو، آپ بھی ان سے سوال کرو. نماز کا تو مسئلہ ہے، نماز تو فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا آپ تمام لوگوں کے لیے شرط ہے، اگرچہ نہیں کریں گے تو آپ گناہ کر رہے ہیں. تو نماز کا تو حکم ہے، لیکن کب پڑھنا؟ اچھا آپ اور دوسری حدیث کو لے لیں گے، دوسری قرآن کی آیت کو لے لیں گے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 79 لے لیں گے. اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 جگہ کی نام یہاں پہ استعمال کیے. لدلوق الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے وقت اور فجر کے وقت، صرف 3 وقتوں کی جو ہے ذکر آتا ہے. پھر اس میں علماء حدیث کی روشنی میں ان وقتوں کو الگ الگ کرتے ہیں، افق بولتے ہیں، شفق بولتے ہیں، اس طرح سے جو مغرب کو اور عشاء کو الگ کر کے بتاتے ہیں. تو علماء حدیث کی ضمن میں کرتے ہیں کام. اب میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں 5 وقت نماز پڑھنے کی بات کہاں ہے؟ کا مطلب آپ لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو قرآن کو فالو کرتے ہیں. نماز تو پڑھنا، لیکن کب پڑھنا؟ اس کا کنٹیکسٹ آپ کو کہاں ملیں گا؟ حدیث میں ملیں گا. قرآن میں تو بات ہے ہی نہیں کہاں پڑھنا. اگر جب مان لیں گے تو وقت کو چلو عموماً پڑھ لیں گے بولے تو آپ کو صرف 3 موقع ملیں گے، لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 جگہ آپ کو فرمایا گیا، لیکن باقی کے 2 رکعت چھوٹ گئے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَّكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. کیا فرمایا جاتا ہے یہاں پہ؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. رکوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قیام کا لفظ استعمال کیا ہے، سجودوں وقیام، پھر سجود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو مطلب نماز پڑھنا کیسے پڑھنا؟ ایک جگہ رکوع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرماتے ہیں، دوسری جگہ فرماتے ہیں السجودوں فرماتے ہیں، سجود کرتے ہوئے نماز پڑھو بولتے ہیں. اور اسی طرح سے قیام کا بھی جو ہے ذکر آتا ہے، لیکن ترتیب کون ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے، منکرین حدیث لوگوں کے لیے یہ سوال ہے. میں اکیلا بولنے والا سوال نہیں، بلکہ علماء بھی اسی کے اوپر بات رکھتے ہیں اپنی. میں آپ کو عام بات بول رہا ہوں تاکہ کئی سارے مسلمان کتابوں سے وابستہ نہیں ہیں، سمپل میں سننا پسند کرتے ہیں. اچھی بات بھی ہے، دین اگرچہ سمپل میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو تو اچھی بات ہے. یہ صرف بیانوں سے ہو سکتا. اب آپ لوگ کہیں گے کون آتے ہیں بھائی بیانہ کئی کو رکھنا بار بار بول کے، لیکن اس سے بہت کام ہوتا ہے. یہ اگرچہ ویڈیو کلپ جائیں گا تو 10 تو سنیں گے نا، 10 سن کے سمپل میں تو سمجھ سکیں گے نا یہ بات کو. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، منکرین حدیث یہ کہیں گے کہ حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو 5 وقت کی نماز تو قرآن کے اندر نہیں دی گئی، 3 وقت کی نماز آپ کو شاید مل جاتی. اگرچہ دوسرا تو آپ 3 ہی وقت پڑھ رہے ہیں، اس کے حساب سے قرآن کے حساب سے آپ 3 وقت پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز 5 وقت پڑھنا. نیکسٹ، نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ واٹ از دا پاسچور، واٹ از دا پروسیس؟ قرآن کے اندر تو نہیں ہے. ہاں لفظ آیا رکوع کا، آیا رکوع کر کے نماز پڑھیں گے. لفظ آیا سجدے کا، آیا سجدہ کر کے نماز پڑھیں گے. لفظ آیا قیام کا، آیا قیام بھی کر کے نماز پڑھیں گے. تو مطلب آپ ترتیب بتائیے نا، پہلے سجود کریں گے یا پہلے رکوع کریں گے یا پہلے قیام کریں گے؟
اب یہ صرف 3 سے نماز تو ختم نہیں ہوتی. نماز کو تو آپ ایک ترتیب میں پڑھ رہے ہیں. یہ جو منکرین حدیث میں ان کی بات بول رہا ہوں, یہ لوگ جب مسجد میں جا کے نماز پڑھتے یا اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں, ان کو جلسے میں بیٹھنا ہی چاہیے, دونوں سجدے کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے. سجدے کا ہے لیکن 2 سجدے کہاں ہیں؟ بات تو کلیئر ہے. مطلب یہ لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن یہ کس کا ڈھونگ کر رہے ہیں؟ ہم حدیث کو فالو نہیں کرتے, یہ ڈھونگ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کس کے اوپر اثر پڑ رہا؟ معصوم مسلمانوں کے اوپر اثر پڑ رہا. ابھی آگے چل کے یہ بات اگر میری بیان سننے کے بعد شاید دوسرا ایک ترتیب بنا لیں گے, اچھا یہ ایسے ایسے سوالہ کرتے ہیں, اس کے سوالہ کے اچھے جواب بنا لیں گے, بیٹھ کے بنا بھی لیے. تو میں کیا پوچھ رہا ہوں, پھر بھی آپ ثابت نہیں کر سکو گے, کیونکہ آپ کے پاس تو حدیث نہیں. میں جو بول رہا ہوں تو حدیث ہے, آپ جس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں. کیونکہ اگرچہ آپ ثابت کرنا تو قرآن سے ثابت کرنا, وہ تو آپ کو ٹٹولنے پر پوری زندگی نیچے اوپر پڑے تو بھی نہیں ملتا. بات ختم. تو منکرین حدیث ایک کفریانہ فرقہ بننے جا رہا ہے. دوسری بات, اب ان کو ایک کے بعد دیگر سوالات. طلاق کے مسائل تو ہیں, لیکن مسائل تو زیادہ نہیں ہے. طلاق کس طرح سے دے قرآن کے اندر بیان کیا گیا, لیکن طلاق کے بعد جو ہے کون سے مسئلے کو اختیار کرنا, اس کے اوپر تو ان کے اوپر کوئی کنٹیسٹ نہیں ہے. قرآن کے اندر آتا ہے شادی کرو, شادی کرنا ہے, لیکن کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا شادی کرنا بولے تو میں تیرے سے شادی کرتا ہوں چلیں گے جا بولتے ہو جاتا, آ جا جی تجھے جو پسند ہے چلو نکلو یہاں سے شادی کریں گے چلو ہم لاؤ بولتے ہو جاتا. ترتیب کیا ہے؟ ہونا نا ترتیب نہیں ہے. وضو کرنے کے لیے آپ کو سورہ مائدہ کے اندر وضو بتایا گیا, وضو کس طرح سے کرے, غسل کس طرح سے کرے, لیکن کون سے ترتیب میں کرنا یہ تو نہیں بتایا گیا. تو آپ کا پھر مسئلہ ختم, قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکے. تو اگرچہ یہ تمام مسئلے آپ قرآن سے ثابت نہیں کر رہے ہیں, تو دین آئی ایم آسکنگ ہو آر یو, ہاؤ کوڈ یو بی اے مسلم؟ اب تمہیں ہے کون, تمہیں مسلمان کیسے بنے؟ بولو کس بنا پہ آپ مسلمان بنے؟ دین بہت پیارا مذہب ہے, اسلام بہت اچھا طریقہ سکھلاتا ہے, تو طریقے کا کوئی بنیاد تو ہونا چاہیے. تو وہ لوگ کہیں گے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے طریقہ بیان کرنے والے ہیں. قرآن کے اندر ہے سورہ حجاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ایک آیت کافی ہے منکرین حدیث کو رد کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. بولے بٹ ایٹ واٹ وے؟ انہوں نے اپنی نمائندگی کیا کر دکھائی جس کو ہم دیکھ کے فالو کر سکے. نمونہ تو ہے, ہم مانتے ہیں, منکرین حدیث بھی مانیں گے کیونکہ قرآن ہے, لیکن کیسے؟ آفٹر اس کے بعد کا سوال کیا ہو, کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ ہے بھائی, کیسا؟ نیکسٹ سوال, واٹ از نیکسٹ؟ نو آنسر. نو آنسر فار منکرین حدیث. تو ہو گیا منکرین حدیث ایسی کوئی بات ہی اسلام میں جائز نہیں ہے. منکرین حدیث اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں, اگرچہ وہ حدیث کو کتنا بھی ریجیکٹ کر لے, لیکن وہ اسلام میں مسلمان بھی کہنے کے لائق نہیں ہے. یاد رکھیے, چاہے وہ دائی ہو, چاہے وہ اچھا دعوت کا کام کرنے والا دائی ہو, تیرا دعوت گیا بھاڑ میں, چاہے تو کتنا بھی بڑا کرسچین سے ڈیبیٹ کرنے والا کیوں نہ ہو, کرسچین سے بڑا ڈیبیٹ کرنے والا کیوں نہ ہو, کرسچینز کو جو ہے ایک بات میں جو ہے تلوے چٹا دینے والا کیوں نہ ہو, لیکن تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ تیرا کرسچین کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا, میں پھر سے دہرانا چاہوں گا, تیرا کرسچینز کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا جو کہ تو صرف خود قرآن سے ڈیبیٹ کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں جاتا, تو یاد رکھ تو گمراہ ہے. تیرا ڈیبیٹ گیا بھاڑ میں, چاہے تو کرسچین سے دنیاوی معاملے میں جیت لے, لیکن تیرا ڈیبیٹ بیکار ہے, اس کے اوپر پانی پھیر گیا. یاد رکھیں اللہ کے نزدیک وہ قابل قبولیت نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ڈیبیٹ کر لیتے, آرگومنٹس بہت سارے کر لیتے, آرگومنٹ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے غالب ہو جاتے ہیں. آپ اگرچہ پولیٹیکل چرچا میں بیٹھیں گے, پولیٹیکل آرگومنٹ میں بیٹھیں گے, ٹی وی کے آج پوری ٹی وی ایسے چلتے ہیں نا, نیوز چینلز, تو لڑ کے مر جاتے تھے ایک دوسرے کے اوپر. اس کے بعد آپ بہت اچھے دستے, ارے بہت اچھا کاؤنٹر دیا نا انہیں, بہت اچھا کاؤنٹر, بہت اچھا کاؤنٹر, کہنے کے لیے تو اچھا ہے, لیکن وہ کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے. تو اسی طرح سے اس کا بھی جو ڈیبیٹ بیکار ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ایسے ڈیبیٹ کا. ایسے لوگوں کو ہرگز فالو نہیں کرنا, چاہے وہ دنیا کا تیلگو کا بہترین ڈیبیٹ کرنے والا کیوں نہ ہو.
یہ ڈیبیٹ کرنے والا ایک مرتبہ اس کا ایک دوسرا ویڈیو دیکھا میں, بول رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سروا مانا والی کی آدر سے مورتی بولا. ارے مجھے بڑا تعجب ہوا, ارے کیا بولتا ہے کہ سنیں گے بول کے. کیا بولا؟ آدر سے مورتی بول کے پورے وہی باتیں بولا جو حدیثوں کے اندر درج ہے. تو جب تو حدیث کو مانتا ہی نہیں تو یہ آدر سے مورتی کے اس طرح سے لکشنالو گنگنالو رہتے معلوم کیسے ہوا؟ بات ہوگی, سمجھ میں آتی ہے بات. تو یہ آج ایسے گمراہ کن لوگ ہیں جو لوگوں کو اسلام کا سچا دائی بتاتے ہیں اور کئیوں کو جو ہے اسلام سے دور لے کے جاتے ہیں. آگے چل کے کیا ہوتا, 1 سے 10 مرتبہ اس کی باتیں سن کے رہتا. بعد میں اگر کوئی آگے سچ بولنے بھی کوشش کرا تو ایک دم سے مانتا نہیں, وہ کہ بولتے اس کا اندھا دھن جاتا ہے نا, یہ اس کا مرید بن کے بیٹھا ہے نا. یہ آج دائیوں کے کئی سارے مریداں ہیں. دائی کی مرید ہو سکتے جی, دعوت کا کام تو دعوت کا کام کرتا, مطلب ایک دوسرے کو بول کے ختم کرتا. لیکن آج نعوذ باللہ اس کے مرید بن کے بیٹھے ہیں. اس کے اوپر ایک تہمت لگانے کی بات نہیں کرتے. اس کے اوپر اگر کوئی اٹھا تو انہیں لڑ کے مر جاتا. فیملی کے واسطے بھی اتنا نہیں لڑتا انہیں, اس کے اوپر ایک بات آگے بولتے لڑ کے مر جاتا انہیں. ایسے کے لوگ آگے بیٹھے ہیں آج. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, آپ دعوت کے میدان میں قرآن اور حدیث کو اپنا مدعا بنا کے دعوت کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعوت دنیا میں بھی رنگ لائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملیں گا. اگرچہ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ صحیح دائی نہیں ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر طریقے سے ایک نمونہ ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کو یہ تمام باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے, وہ تمام باتیں سکھاتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے, وہ تمام باتیں نشاندہی کرتے ہیں جس کو آپ کو کرنا ضروری ہے. بغیر حدیث کے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کے اندر جو بات کہی گئی بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا, اگرچہ مان لو ان کی بات صحیح ہے کہ قرآن اکیلی کتاب کافی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں نازل کرا؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 4 کیوں نازل کرا؟ وما ينطق عن الهوى بولتا ہے نا, یہ محمد خود ان سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, ان کے اوپر جو نازل کیا جاتا ہے وہی بولے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری کو دیکھیں گے, کئی سارے بات, ایسا کوئی میدان نہیں ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی گائیڈ نہیں کیا ہو. ہے کوئی ایسا؟ اب آپ کو ملیں گا اسلام ایک واحد ایسا مذہب ملے گا جہاں پہ ہر ایک کا آنسر ہے. کرسچینز میں جائیں گے تو طلاق کے لیے کوئی ایک ایسا طریقہ نہیں ہے. کرسچین کا طلاق کا طریقہ کچھ ہے نہیں ہے, وہ بھی جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ہندوز کے اندر جائیں گے تو ان کا مذہبی کوئی طریقہ نہیں ہے, لیکن 1954 ہندو ایکٹ میں جو بتایا گیا وہی وہ فالو کرتے ہیں. سکھزم میں جائیں گے, جو بھی ازم کو جاؤ ادر دین اسلام, یو کوڈ ناٹ فائنڈ اے پراپر وے ہاؤ ٹو ڈائیورس, ہاؤ ٹو میرج, ہاؤ ٹو بی good friends, how to be maintain the good relations. You did not have any proof with that except Islam. اسلام میں ہر چیز کے بارے میں نشاندہی کی گئی. اسلام میں یہاں تک کہا گیا کہ پیشاب بیٹھنا کیسا ہے, عورت سے سیکس کرنے کے لیے کون سے آداب کو فالو کرنا. بولنے کے لیے بڑے تعجب لگیں گے لیکن حق ہے. اگرچہ ہم مسلمان ہیں تو یہ حق ہے, اس کو جاننا ضروری ہے. اسلام میں تھوکنا کہاں ہے, تھوکنا کیسا ہے, کہاں تھوکنا, یہ بھی بتایا گیا. اب آپ اندازہ لگاؤ, دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کئی سارے فیلڈوں سے گزرنا پڑتا, ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ نہیں کیا ہو. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اسوۃ حسنہ کہتے ہیں. لیکن کیسے گائیڈنس کہاں پہ دیکھیں ہمیں؟ وَقَيْرَ الْحَدِي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور وہ کہاں ہے؟ یہ ایک طریقہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب کرام مسئلے دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس جاتے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلے دریافت کرتے. ابو بکر کو ڈاؤٹ آتا تو عمر سے کہتے ہیں, عمر کو ڈاؤٹ آتا تو ابو بکر سے پوچھتے ہیں, ابو بکر عمر دونوں کو آتا تو عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں, ان سب کو ڈاؤٹ آتا تو ابو ہریرہ کے پاس جاتے ہیں. اگرچہ ان کو اور بھی شک ہے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. جاتے کس لیے؟ یہ تو امیر ہے نا,
امیر المومنین جا کے حذیفہ سے فرماتے اے حذیفہ فلاں چیز کا مسئلہ بتاؤ. امیر المومنین ہے لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا دریافت کرتے ہیں؟ قرآن دریافت کرے نہیں, حدیث دریافت کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب کرام قرآن کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرے. کس کے بارے میں کرے؟ وہ تو قرآن کا علم ان کو تھا, لیکن جو مسئلے تھے حدیث کا مسئلہ, اس کو پوچھتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے, یہ پوچھنے کی کوشش کرتے تھے. تو حدیث اس وقت بھی تھا, صحابہ اکرام حدیث پہ فالو کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کے بعد تابعین آئے, انہوں نے بھی حدیث پہ فالو کیا, اور اسی کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. فالو کرنے والے کو دا پیپل آف دی حدیث. اہل حدیث کیا ہے بھائی؟ جماعت کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں میں. اہل حدیث جو اہل حدیث جماعت جو ہے جماعت اہل حدیث, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ دا ون ہو فالو صحیح حدیث, یہ اہل حدیث کہلاتے ہیں, یاد رکھیے. تو یہاں پہ جماعت کی کوئی بات نہیں, انہیں اہل حدیث کہوں گا اس کے تارے انہیں کے تارے میں بول لیتا ہے بول کے نہیں, ایک عام بات ہے یہ. حنفی بھی اہل حدیث ہیں, حنفی بھی اہل حدیث ہیں. اگرچہ آپ کو تعجب لگے گا بات یہ, ارے حنفی کیسا, حنفی ہوتا ہے, اہل حدیث تھوڑی ہوتا. کل کوئی علماء نکل کے بولتے ہیں کہ فالتو آ کے بول رہا دیکھو بول کے, ایسا انہیں بھی ویڈیو بنا کے بول دیں گا, انہیں حنفی کو پکڑ کے اہل حدیث بول رہا بول کے. کیا حنفی کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کیا؟ حنفی ایک بھی حدیث نہیں مانتے کیا؟ مالکی نہیں مانتے کیا؟ شافعی رحمہ اللہ حدیث کو نہیں مانتے کیا؟ امام احمد بن حنبل حدیث کو نہیں مانتے کیا؟ مانتے نا. تو یہ سب اہل حدیث ہیں. جو لوگ قرآن اور صحیح حدیث پہ اپنا علم رکھتے, اپنا عمل رکھتے ہیں, ان لوگوں کو اہل الحدیث کہتے ہیں. میں ان اہل حدیث کا بارے میں یہاں پہ بول رہا ہوں کہ یہ اہل حدیث ہے اور منکرین حدیث کے خلاف ہیں. یہ لوگ اہل حدیث ہے لیکن منکرین حدیث کے خلاف ہیں. تو منکرین حدیث کے پاس اس کے جوابات قیامت تک نہیں ہوں گے. یہ جو اپنے آپ کو حدیث ریجیکٹرز کہتے ہیں نا, قیامت تک نہیں گے. ان کا اور ایک مسئلہ دیکھو, یہ لوگ کیا کہتے ہیں حدیث کے تعلق سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام اسماعیل, امام ترمذی رحمہ اللہ, امام نسائی رحمہ اللہ, امام ابن ماجہ, جو بھی کتب ستہ کے تعلق سے جن لوگوں نے حدیث کے گیدر کر کے رکھا, ان کے تعلق سے لوگ یہ شک ظاہر کرتے ہیں. دیکھو بھائی, قرآن تو اپنے جگہ پہ ہے, آج بھی ہے, اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, لیکن ان کے نزدیک حدیث کا مقام کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں حدیث کو ایرانیوں کے فتنے نے حدیث کو جو ہے بنا کے رکھا. یہ ایرانیوں کے قیاس ہے. ایرانین اپنے سوچ وچار کو رکھ کے حدیث کو بنائے تھے, جس کو ہم نہیں مانتے. میں ان لوگوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. اچھا, ان لوگوں کو نہیں مانتے, یہ لوگ ائمہ حضرات کی بھی قدر نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام سفیان الثوری رحمہ اللہ, امام لائسی رحمہ اللہ, کسی کی بھی قدر نہیں کرتے یہ لوگ. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہاں پہ ایک دوسرے کو جو ہے ان کے باتوں کو اس کے ضمن میں, ان کے باتوں کو اس کے ضمن میں جو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں 2 دن یا 3 دن پہلے فیس بک میں یہی تھا, اس سے بڑا گفتگو چلتا تھا وہ اللہ کا بندہ سے. وہ اللہ کا بندہ کیا کرتا, آج کے بڑے بڑے بھاری علماء صحیح بخاری کو پکڑتا, امام بخاری انت ابدھم آڈیاڈو بول کے لکھتا, اعوذ باللہ, انت ابدھا کرتا ہے بول کے لکھتا. اور اسی طرح سے امام شوکانی ہے نا, ان کے بارے میں یہ بات بولے بول کے امام شوکانی کو برا بتانے کی کوشش کرتا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو لائک اس کے اسٹیٹس میں جا کے دیکھیں گے تو کتنے لائکس رہتے ہیں, 50 سے 60 لائکس رہتے. ہندو کر کے رہتا لائک, کرسچن کر کے رہتا, کون کر کے رہتے, مسلمان کرتے ہیں. تو انہیں 50 یا 60 لوگوں کو گمراہ بنایا, لیکن بات کیا رکھا, اسلام کی بات رکھتا ہے بول کے یہ کمبختہ سمجھتے ہیں. لیکن رکھا کس کی, وہ اسلام کے خلاف میں بات رکھا. لیکن اس کو لائک کون کرا, یہ مسلمان جو بے علم ہے, جو کمزور ہے, ان کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جسٹ دے فالو دا پرسن. یہ لوگ کیا کرے, اس کو لائک کرے. لائک کا مطلب کیا ہو جی, آئی لائک یو بولا تھا, کیا مطلب میں آپ سے متفق ہوں. If I like someone, that means I do follow him, I do agree with him, isn't it or not? I like him بولے تو وہ عجیب بات ہے. I hate him بولے تو میں تیرے سے متفق نہیں ہوں. تو ہیٹ کا کارنر تو فیس بک پہ نہیں ہے, شاید میرے علم میں نہیں ہے. ہیٹ کا کارنر ہے جی یوٹیوب پہ رہتا, آپ کو ڈس لائک کے اندر جو ہے الٹا تھمس اپ کا نشان رہتا, ڈس لائک ہو کے رہتا.
لیکن یہاں پہ ڈس لائکس نہیں رہتے, لائکس رہتے ہیں یہاں پہ. کیا مطلب اس کا؟ وہ جو بات بولتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرتا ہے, اس کو ہم لائک کر رہے ہیں, کا مطلب ہم نے بھی امام بخاری کو نعوذ باللہ کلپریٹ جانا, نعوذ باللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بھی برا جانا. ایسا ہو سکتا؟ آج 98% اسلامک ورلڈ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے معتبر, 100% تو نہیں کہوں گا, سب سے معتبر, سب سے زیادہ اتھینٹک بک اگرچہ کوئی ہے تو تمام علماء دین, چاہے وہ کون سے بھی مکتب فکر کے رہنے دو, whatever be the ideology he belongs to, whatever be the jurisprudence he belongs to, but unitely they agree Imam Bukhari has written a book which is having the more authenticity after Quran. Everybody agrees, ہر ایک بھی مانتا ہے اس بات کو. تو ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جو تہمت لگاتا ہے اور اس کو انجانے میں ہم لوگ لائک کر بیٹھتے ہیں, تو ایسے باتوں سے بچو میرے مسلمان بھائیوں, میرے نوجوانوں, ایسے باتوں سے بچو. ہر بات کو ٹٹولنے کی کوشش کرو, اگرچہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کا جو قریبی جو اس کا علم رکھتا اس کو فارورڈ کرو, یہ میسج کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے بول کے انہیں بولنے کی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو گمراہ مت ہو. دوسری بات, ان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ ثابت کر سکے کہ ان کا مدعا صحیح ہے. ان کے نزدیک کچھ مدعا ہے ہی نہیں, صرف قرآن سے علم اگرچہ دیں گے. آپ جانتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سارے خارجین کو کیا کریں, گردنیں اڑا دیے ان کے. کس مسئلے پہ اڑا دیے؟ وہ بھی مسلمان تھے نا, لیکن وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ صرف قرآن کو کافی ہے, حدیث کو ماننا ضروری نہیں ہے. بولے کب کی بات بول رہا ہوں میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 25 سال بعد حضرت علی فیلڈ میں آئے, امیر المومنین بنے. تو 25 سال بھی نہیں گزرے ابھی. حضرت علی کے دوران میں جو خوارجین سے جنگ ہوا, ان میں ایک مدعا یہ بھی تھا کہ وہ لوگ صرف قرآن کو مانتے تھے, حدیث پر جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو حدیث کنفیوز کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ لیٹ them to cut their neck, بولے جاؤ ان کے گردنیں اڑا دو, بولے ختم مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. بولے کیا مطلب جی اس کا؟ امام علی رحمہ اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے, ان کو اسی وقت مار ڈالے جو لوگ حدیث کے ریجیکٹ کرنے والے تھے. آج ایک بڑا فتنہ بن کے بیٹھ گئے آج, لیکن ہم پہچان بھی نہیں سکتے ان کو. معلوم, ان کو ہم لوگ پہچان بھی نہیں سکتے. کتنی اچھی باتیں بولتے وہ, لوگوں کو کیسا مینوپولیٹ کرتے دنیا کے معاملے میں تاکہ ہم ان کو پر شک بھی نہیں کر سکتے. ایسے لوگ ہیں, یاد رکھیے, ہمارے ارد گرد. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پاس کیا کیا آتی تھی؟ قرآن بھی اور اس جیسی ایک چیز بھی آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 12, سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث 4604, جامع ترمذی کی صحیح حدیث 2664. میں آپ کو 4 حوالے اس لیے دیا تاکہ اس کی اتھینٹسٹی کو سٹرانگ جانو. یہ 3 حوالے میں اس لیے دیا, آپ اس کی اتھینٹسٹی کو سٹرانگ جانو. تینوں نے بھی اپنے کنٹیکسٹ میں احادیث میں جو ہے صحیح کہا, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد کی حدیث کو جو ہے صحیح کہتے ہیں. کیا ہے حدیث؟ خبردار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خبردار میرے پاس قرآن اور اس کے مثل جیسی چیز بھی آتی ہے. قرآن تو ہم جانتے ہیں نا, قرآن تو قرآن ہے ماشاءاللہ, پوری قرآن ہر ایک کے گھر میں ہے, پڑھ لیتے, تلاوت کا ثواب ملتا, تلاوت کریں گے تو بھی ثواب ہے, ایک جو ہے حرف پڑھ لیے تو بھی ثواب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات بتاتے, کون سی وہ؟ ان کے نزدیک, منکرین حدیث کے نزدیک صرف قرآن ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کیا ہے؟ قرآن اور اس کی جیسی مثل, something similar to it is also revealing on me. بولے کہاں ہے وہ؟ اگرچہ سب اسی کے اندر ہے تو صرف یہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ قرآن اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی میرے اوپر نازل ہوتی ہے بولے, اور یہی یہ حدیث ہے جو سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں بتائی جاتی ہیں. قرآن بھی نازل ہوتی تھی اور ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اور بھی بات بتایا جاتا تھا جس کو ہم آج حدیث کے کتابوں میں دیکھتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے اس چیز کا. اور ایک حدیث یہ بھی سنتے جائیے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب برباد کیے گئے. کیوں بولو؟ کئی سارے وجوہات ہوں گے، لیکن ایک وجہ یہ بتائے کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر جو نازل کیا اس کے اوپر اختلاف کیا کرتے تھے، اسی کے ضمن میں جو ہے تفرقات ڈالا کرتے تھے، اسی لیے وہ برباد کیے گئے. انجانے میں ہم لوگ بھی برباد نہ ہو جائیں. انجانے میں ہم لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں نا. قرآن نازل ہوئی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت تو کریں گے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بات ہے اس کو نہیں لیں گے بولتے ہیں. آیت میں تفرقات بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کو اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ دونوں میں فرق جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے وجہ سے اہل کتاب برباد کیے گئے. مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 152 152. صحیح مسلم میں حدیث ملتی 2666 اولڈ ورژن. صحیح مسلم کے اندر حدیث ملتی. یہ دونوں حدیث ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے. ایک قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہو گئے. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن جیسے کچھ اور چیز بھی نازل ہوئی جس کو ہم حدیثوں کے اندر دیکھتے ہیں. یاد رکھیے تو حدیث کا ماننا، حدیث کے اوپر ایمان رکھنا، حدیث کو عمل کرنا، فالو کرنا یہ ضروری ہے. اگرچہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں. اب دائی کیسا، مسلمانوں نے تو دائی کیسا بنتا انہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہیں مسلمانوں نے تو کہاں کا دائی بنیا انہیں؟ نہیں، اس کو رد کریے انشاءاللہ تعالی. ایک نہیں، اگرچہ لیکچر اور آگے بڑھائیں گے تو کئی سارے ایگزامپلس ہیں، ان کے دھجیاں اڑا کے رکھ سکتے، ان کے کئی سارے باتوں کو اٹھا کے دکھا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوتا؟ رمضان کہاں سے شروع ہوتا؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے جی بولو؟ رمضان تو ہے لیکن شروع کہاں سے ہوتا؟ قرآن کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جب بھی رمضان آئے تو کیا بولے؟ روزہ رکھو. رمضان شروع ہوتا کب سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب کبھی بھی تم جمعہ کی اذان کو سنو دوڑو مسجد کی طرف. بٹ واٹ ٹائم؟ ظہر کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان. کون سی اذان؟ جمعہ کے دن تو جانا ہے مسجد کو. ان لوگوں کو بول رہا ہوں میں، یہ منکرین حدیث جو کہ حدیث قرآن 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 بول کے ناچتے ہیں نا، میں ان کو بول رہا ہوں، میں بھی قرآن کا فالوور ہوں. قرآن میں یہ بات کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو جمعہ کی اذان سنا دیے تو آپ مسجد کو دوڑو. خیر لکم ان کنتم تعلمون فرماتے ہیں یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے، اگر جب کام چھوڑ کے آپ مسجد کو جائیں گے تو تمہارے لیے خیر ہے بولتے ہیں. لیکن کون سی اذان؟ جمعے کے دن تو 5 اذان ہوتے ہیں، فجر کی ہوتی، ظہر کی ہوتی، عصر کی ہوتی، مغرب کی ہوتی، عشاء کی ہوتی. کون سی اذان پہ جائیں؟ ہے جواب نہیں. رمضان کب شروع ہوتا؟ ہے جواب نہیں. کہتے میرے خیال سے کم وقت روزہ بھی رکھنا نہیں ہے ساتھ ہو، ہے نہیں بات؟ روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے یہ لوگ. کہاں مسئلے کہاں ملتے ہیں آپ کو عمل کرنے کے لیے؟ مسئلے کہاں ملتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ان کو اصل میں ان کی اچھی بات بھی کہے تو اس کو بھی نہ مانو، ان کی بات اچھی بھی لگے تو ہرگز نہیں ماننا، کیونکہ یہ لوگ آپ کو اس اچھی بات کے ضمن میں گمراہ کریں گے. آج وہی ہو رہا سوشل میڈیا میں، آج وہی ہو رہا. علماء کی قدر کو جو ہے نستنابود کیا جا رہا. کون کر رہے ہیں؟ آفٹر آل دائی، ہاؤ ڈیئر ہی. ایک دائی اٹھ کے بولتا ہے فلانا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے منمانی کے بعد بولتا ہے، نعوذ باللہ. ایک دائی، ہاؤ ڈیئر ہی. اس کی اوقات کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ناخن کے دھول کے برابر نہیں اس کی اوقات. انہیں بولتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے منمان کی بات کو درج کر رکھے بول کے. اور یہ بولتے ہیں ایرانیوں کا فتنہ. میں بولتے روکا نا، ایرانیوں کا فتنہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ، صرف یہ 3 گنتے کے چند لوگ مل جائیں گے جو غیر عرب کہلائیں گے. قریش کا قبیلہ کس کا قبیلہ ہے بولو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. قریش ہے نا. قریش سے آئے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، قریش ہی سے آئے تھے امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، قریش ہی سے آئے تھے. تو کیا انہوں نے بھی غلطی لکھا؟ موطا امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا تو کیا انہوں نے بھی غلطی کہا؟ پھر یہ کتاب لکھنے کی ضرورت پہ کہیں کہا یہ لوگ؟
مسند ابو حنیفہ بھی ہیں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. تو یہ پھر حدیث لکھے کیوں؟ اگرچہ حدیث پہ ماننا ضروری نہیں ہے تو یہ لوگ حدیث لکھے کیوں؟ کتنی ایسی باتیں ہیں جو ان کو انگلیوں پہ نچا سکتے ہیں ہم لوگ بول کے، اور یہ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ حدیث کو ہرگز نہیں مانیں گے. ارے کیا ہے رے تم لوگاں کی بیس؟ واٹ از یو؟ تمہارے پاس ہے کیا اصل بولنے کے لیے؟ منکرین حدیث اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہرگز نہیں، یہ لوگ ان کے دائرے میں آتش نہیں. قرآن میں بہیمۃ الانام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے لیے، چوپائے، 4 پیروں والے جانور. میں ان سے پوچھتا ہوں 4 پایا کتا کو بھی ہے، کھا ڈالتے رہے؟ 4 پایا شیر کو بھی ہے، کھا ڈالتے ہیں؟ ہے نہیں؟ بہیمۃ الانام بولے نا، 4 پایا سور کو بھی ہے، کھا ڈالتے ہیں؟ کیا رہے ہیں 4 پایا کو کھا ڈالنا بولتے تم لوگ؟ قرآن میں وہی ہے، اس کی تفسیر تو نہیں ہے نا. تو قرآن کی تفسیر کو کس میں سمجھنا؟ ہمیں حدیث کی ضمن میں سمجھنا. اگرچہ حدیث کو رد کرے تو تم لوگوں کو معلوم ہوتا کیسا کہ کون سی جانور کھائیں، کون سے 4 پیروں والے کھائیں، کیسے کھائیں، کیا کھائیں. بہیمۃ الانام کا لفظ یہ لوگ جو بولتے ہیں اونٹ، گائے، بکرا، مینڈا وغیرہ، یہ تو صرف گنتی کے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی سارے جانور ہیں جس کو حلال کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن آپ کیسا کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ حلال کا طریقہ کہاں ہے آپ لوگوں کے بیچ میں؟ آپ لوگوں کے پاس حلال کا طریقہ کہاں ہے؟ تو یہ بات جھوٹی ہے. اگرچہ وہ کہیں گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو ان کی زندگی ہی بیکار ہے. یاد رکھیے حدیث کو ماننا ضروری ہے، اہل الحدیث بننا ضروری ہے. میں آپ کو پھر سے بولنا چاہ رہا ہوں، اہل حدیث جو جماعت والے ہیں نا، جابر اپنا ہی چین ہے، 2-3 بیانہ کریا لیکن اس میں ان کے خلاف میں اپنا ہی چین ہے. دیکھو کتنا اہل حدیث کو فالو کرنا ضروری ہے. لیکن میں کیا بول رہا ہوں، یہ تمام لوگ جو حدیث کو فالو کرتے ہیں وہ سب اہل حدیث ہیں. ہاں ان پہ ضعیف حدیث ہے جو فالو نہیں کرتے، جو لوگ ضعیف حدیث کو فالو کرتے ان کو ایگزمپشن کریں گے، بازو رکھیں گے. لیکن ان کے پاس کئی صحیح حدیث ہے بھی نا، کئی سارے صحیح حدیث ہیں. تو وہ لوگ ابھی ضمن میں آ گئے، میرے ٹاپک کے ضمن میں آ گئے. اہل حدیث ہیں وہ لوگ بھی. یہ صرف جماعت اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. all those who follow hadith they are under my topic, they under comes into my topic. اہل حدیث ہے. یاد رکھیے ان چیزوں کو. یہ تمام لوگ جو حدیث کو ماننا ضروری ہے. اور سنت پہ ماننے کا ثواب کتنا ہے، یہ بات کے ساتھ میں میری گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. سنت پہ ماننے کا کتنا اچھا ثواب ہے. اس دور میں کیا دور کہتے ہیں، یہ ٹاپک رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فتنے کا دور. یہ دور کیا ہے؟ فتنے کا دور. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور کے بارے میں علم تھا، اسی لیے تو یہ بات کہی. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 203، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کے فتنے کے دور میں اگرچہ کوئی ایک حدیث کو فالو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، گویا کہ اس نے انگار کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے برابر کیا. انگار کو، آگ کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے برابر کیا، اگرچہ وہ ایک حدیث، ایک سنت کو زندہ کرتا ہے. یاد رکھیے ان چیزوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے اس کو 50 اچھے لوگوں کا ثواب دیا جائے گا. یہ بات کب بولے؟ صحابہ قریب میں تھے، صحابہ تھے سامنے. وہ جو فتنے کا دور میں میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اللہ تعالی تم میں سے 50 لوگوں کے برابر کا ثواب دیا جائے گا. بولے سبحان اللہ. سو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ریممبرنگ اس. ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاید مجھے بھی یاد کرتے ہوں گے، شاید آپ کو بھی یاد کرتے ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن ایٹ واٹ ٹائم؟ when you revive a sunnah of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کریں گے، اور وہ سنت کہاں ملیں گی؟ حدیث میں ملیں گی. انشاءاللہ آپ زندہ کریں گے تو آپ کو اتنا برابر کا ثواب دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 132، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیے جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور تمہیں اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے.
اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر رحم نہیں ہوگی ایک جگہ، اگرچہ نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے دوسری جگہ. تو یہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، میں کھلا بول رہا ہوں، تمہارے اعمال برباد ہیں. تمہیں قرآن پہ معلوم فالو کرتے ہیں نا، قرآن میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے. قرآن کہتی ہیں تمہارے اعمال برباد ہو گئے. اللہ کی طرف رجوع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو. اگرچہ آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ اسلام کے اندر نہیں ہیں، آپ اسلام کے دائرے سے باہر چل جاتے ہیں. اگرچہ آپ جان بوجھ کر ایک حدیث کو جو صحیح سند سے ثابت ہے، پوری دنیا متفق ہے اس حدیث پہ، اس کو جان بوجھ کے ٹھکراتے ہیں. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے کفر کیا. آپ ان لوگوں کو ہرگز فالو نہ کرو. کون آپ لوگوں سے بول رہا ہوں میں، آپ لوگ ہرگز ان کو فالو نہیں کرو، چاہے وہ دنیا کا اچھا کتنا بھی اچھا کرسچین سے ڈیبیٹ کرنے والا کیوں نہ ہو. تمہارے گروپوں میں مل جاتے ہیں لوگ، اچھے اچھے دایاں دنیا میں جانے جاتے ہیں لوگ. جسٹ ریجیکٹ them as they reject حدیث. you also reject them. یہ بات یاد رکھیے گا اور سنت کو عمل کرنے کا ثواب کو جو ہے ضرور اس کا اہمیت کو جانیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو چیز نئی چیز لائی جائے گی فہو ردو، فرماتے ہیں وہ چیز رد کیا جائے گا. یہ لوگ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں، میرے بھائی آپ لوگوں سے میں پیار سے بولنا چاہوں گا، میرے بھائی آپ لوگ قرآن کی دعوت دیتے ہیں بولتے ہیں نا، حدیث کو نہیں مانتا بولتے ہیں نا، غور کرو، حدیث کو نہیں مانیں گے تو آپ کی دعوت بیکار ہے. پیار سے بول رہا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ھذا ما لیس منہ فہو ردو، تم لوگ جو چیز لاؤ گے جو میرے دین سے ملتا جلتا نہیں ہے اس کو رد کیا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا. اسی لیے آپ غور کیجئے گا کہ آپ جو بھی کام کرو گے وہ قرآن سے بھی ہو اور حدیث سے بھی ہو. آپ قرآن کو سمجھیے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ حدیث کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. آج ہمارے پاس جتنے بھی علماء دین ہیں متفقانہ طور پر یہی سمجھاتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو بھی جاننا ضروری ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. میں ان بیکار لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن کو سمجھنا بول تو 18 قسم کی علم ہونا، 26 قسم کی علم ہونا بول کے بول رہے ہیں نا، وہ پاگلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. قرآن کو سمجھنا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرماتے اللہ تعالیٰ آسان بنایا قرآن کو سمجھنے میں. بول تو قرآن اٹھا کے سمجھ گئے بول کے نکو رکھو. کیا بولنا اس کو؟ کس کے ضمن میں سمجھنا؟ حدیث کے ضمن میں سمجھنا، منہج سلف کے ضمن میں سمجھنا. یہی آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر اچھی علم عطا فرمائے، قرآن کا علم اچھا عطا فرمائے، حدیثوں کا علم سے وابستہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. اے اللہ جو ہمارے نزدیک، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست اقربات میں جو منکرین حدیث ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کے سرکشی سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ان کو بھی ہمارے ذریعے سے جو ہے ہدایت کے راستے نصیب فرما، تاکہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کی بھی دعوت کر سکیں، ان کو بھی جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کی بات بتا سکیں، ان کو بھی جو ہے صحیح داعی بنا سکے. اے اللہ ہم سب کو اسی ضمن میں بات کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.